نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے بعد امت مسلمہ کے سب سے بڑے قائد اور عظیم نمائندہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان و یقین، اطاعت و غلامی، ہمت و حوصلہ ایسی بے مثل خوبیوں سے مالا مال تھے۔ آپ سابقین اولین اور عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ آپ وہ پہلے شخص تھے جس نے اسلام لایا۔ آپ نے اسلام کے لیے اپنا تن من لگا دیا۔ کون ابو بکر؟ سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا، ابو بکر۔ سب سے پہلے جو مومن کہلایا، ابو بکر۔ سب سے پہلے جس نے کعبے میں خطبہ دیا، ابو بکر۔ سب سے پہلے جو صحابی کہلایا، ابو بکر۔ سب سے پہلے جس نے بلال کو آزاد کروایا، ابو بکر۔ سب سے پہلے جس نے 40 دینار آقا کے قدموں میں رکھے، ابو بکر۔ جس نے آقا کو اپنے کندھوں پر اٹھایا، ابو بکر۔ آقا چل کے جس کے دروازے پر گئے، ابو بکر۔ جس نے جو غار میں پہلے داخل ہوا، ابو بکر۔ جس نے اپنی چادر کو پھاڑا، سوراخ بند کیے، ابو بکر۔ جس نے اپنی گود کا بستر بنایا، ابو بکر۔ جس نے اپنے گود میں آقا کو سلایا، ابو بکر۔ جس نے شام کا ڈسنا برداشت کیا، آقا کو نہیں جگایا، ابو بکر۔ نبی کا ہم سفر، ابو بکر۔ ابو بکر۔ نبی کا ہم سفر، ابو بکر۔ ابو بکر۔ جس نے بکری کا دودھ دویا، آقا کو پلایا، ابو بکر۔ جس نے مسجد نبوی کی پہلی اینٹ رکھی، ابو بکر۔ جس کو قرآن نے والذی جاء بالصدق وصدق بہ کہا، ابو بکر۔ جس کو قرآن نے اولئک ھم الصادقون کہا، ابو بکر۔ جس کو قرآن نے ثانی اثنین کہا، ابو بکر۔ جس نے عثمان کو روانہ کروایا، ابو بکر۔ آقا کے وفات کے بعد جس نے امت مسلمہ کو سنبھالا، ابو بکر۔ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ معراج کی تصدیق بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ رسول اللہ نے معراج کی تصدیق کرنے پر، رسول اللہ نے معراج کی تصدیق کرنے پر لقب صدیق رکھا تھا میرے صدیق اکبر کا، لقب صدیق رکھا تھا میرے صدیق اکبر کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ وہ جو سچ لے کر تشریف لائے اور جنہوں نے سچ کی تصدیق کی، وہی متقی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر ہجرت کی مقدر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم ملتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور ان کو کہا تیار ہو جاؤ۔ غار ثور کے دشوار گزار راستے میں بھی آپ ہر طرح کی خدمتیں پیش کرتے رہے اور 3 راتوں کی تمام برکتیں اور انوارات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وسیع سینے میں سموتے چلے گئے۔ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں آقا نے ستاروں سے بھی زیادہ نیکیوں کا کہا تھا، وہ ابو بکر سے کہتے تھے میری ساری نیکیاں لے لو، مجھے ہجرت کی 1 رات کی نیکی دے دو۔ آقا فرماتے ہوتے تھے میرے اس ساتھی کو تکلیف نہ دینا، کیونکہ جب اللہ نے مجھے حق دے کر بھیجا تو لوگوں نے میری تکذیب کی، مگر ابو بکر نے میری تصدیق کی۔ اور فرمایا اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں کا وزن کیا جائے اور باقی تمام لوگوں کی نیکیوں کا وزن کیا جائے تو اکیلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں کا وزن سب سے زیادہ ہوگا۔
مقام قرب ہے کیسا میرے صدیق اکبر کا، مقام قرب ہے کیسا میرے صدیق اکبر کا، نبی کے ساتھ ہے روزہ میرے صدیق اکبر کا۔ وہ ابو بکر جو ان اللہ معانا کے مصداق، جن کی زندگی صبح اور شام، دن اور رات آقا کے ساتھ گزری، اور وہ جو آقا کے پہلو میں سوئے ہوئے ہیں۔ پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، ابو بکر کے لیے خدا کا رسول بس، ابو بکر کے لیے خدا کا رسول بس۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سچا اور پکا عاشق رسول بنائے۔ وہ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔